بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وقد قال اللہ تبارک وتعالی في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق اللہ العظیم۔ بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہوگے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے گا، پھر اسی کی طرف پلٹ کر جاؤ گے۔ معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ قرآن پاک کے درس کے سلسلے میں ہم لوگ جمع ہوتے ہیں، اور اب تک بہت سی باتیں ہمارے علم میں آئیں اور ہماری معلومات تازہ ہوئیں۔ گزشتہ آیتوں میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت کا بیان فرمایا۔ توحید و رسالت، قرآن پاک کے حقانیت دلائل و براہین کے ذریعے بیان کیا گیا، ثابت کیا گیا۔ اور آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالی اپنے خاص نعمتوں کا اور عجیب نعمتوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ نے جو خاص نعمت دی ہے بندوں کو، اس کا ذکر فرما رہا ہے، اور اس نسبت سے دعوت دی جا رہی ہے کہ تم اپنا ایمان مضبوط کرو۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بھلا تم کیوں کر خدا کا انکار کر سکتے ہو؟ ایمان کے ضد کفر ہے، ایمان کا مقابل میں کفر ہے، تو تم خدا کے منکر کیسے ہو سکتے ہو؟ خدا کا انکار تم کیسے کر سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پیدا کیا، تم مردہ تھے، تمہیں زندہ کیا، اور پھر تمہیں مارا، پھر زندگی دی، پھر اس کے بعد تم اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہو۔ تو ان نعمتوں کے ملنے کے بعد تمہاری حقیقت جب یہ بیان کی گئی ہے، تو تم اتنا اپنے آپ کو سمجھنے کے بعد خدا کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تو تمہیں چاہیے کہ ان باتوں کا خیال کرتے ہوئے خدا کی ذات پر ایمان لے آؤ۔ تو ایمان کی دعوت یہاں بھی دی جا رہی ہے۔ چنانچہ فرمایا، اے لوگو تم بے جان تھے۔ لوگوں سے کیا کہا جا رہا ہے؟ بے جان۔ کیسے بے جان؟ تو یاد رکھیے، اللہ نے پہلے موت پیدا کیا، بعد میں حیات۔
پہلے موت ہے بعد میں آیا، جیسا کہ یہاں بھی فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جی فاحیاکم، پہلے کیا چیز ہے؟ موت، پھر کیا ہے؟ حیات، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا، پھر موت ہے، پھر اس کے بعد زندگی ہے۔ تو موت، موت سے زندگی، زندگی کے بعد موت، موت کے بعد پھر زندگی۔ عام طور پر کیا سمجھے ہیں؟ ماں باپ کے پیٹ سے پیدا ہوئے ایک دن مر کے چلے جانا ہے۔ قرآن کیا بول رہا ہے؟ قرآن فرما رہا ہے پہلے تم مردہ، پھر اس کے بعد زندہ، پھر اس کے بعد مردہ، پھر اس کے بعد زندہ۔ تو پہلے کی موت کیسے، بعد کی زندگی کیسے، بعد کی موت کیسی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، الذی خلق الموت والحیات، جس نے کیا پیدا کیا؟ موت پیدا کیا، پھر اس کے بعد حیات پیدا۔ تو اب جس منزل سے ہم آئے ہیں، گزر رہے ہیں، ان سے گزرنے سے پہلے کے حالات دیکھیں گے تو موت حیات، موت حیات، موت حیات۔ جیسے زمین، زمین، زمین موت، مٹی جو ہے موت، پھر اس میں دانا حیات، دانا موت، آٹا حیات، آٹا موت، جی روٹی حیات، سمجھے؟ تو کن منزلوں سے گزرے؟ اس کے بعد خون، پھر گوشت، پھر لوتھڑا، ایک دوسرے سے گزر رہا، حیات موت، حیات موت دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ تو تم کدھر سے آئے؟ اتنے بڑی شخصیت تشریف فرما ہے، آپ کا وجود کہاں سے ہوا؟ آپ بولے میں ایک خطرے سے آیا ہوں، جی ایک خطرے سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا خطرہ آنے تک کتنے خطروں سے گزرے؟ تو پہلے آپ کیا تھے؟ پہلے مٹی، پھر اس میں دانا، دانا پڑا تب جا کر گیہوں ہوا، گیہوں ہوا تو پھر آٹا ہوا، آٹا ہوا تو پھر روٹی ہوئی، روٹی ہوئی تو آپ کو حرکت آئی، روٹی ہوئی تو آپ میں کیا آئی؟ حرکت آئی، حرکت آئی تو برکت آئی۔ مزے کی باتیں مزے سے سنو، روٹی ہی کھائیں، کھانا ہی نہیں کھائیں، صبح سے غذا نہیں ہے، 8 دن کا بھوکا ہے، پھر اس کے بعد حرکت میں آؤ، ہوگا؟ آپ کے تجربے سے ہوگا نا؟ تجربے کار لوگوں کی بھی ضرورت ہے یہاں، صرف خالی سبحان اللہ بولنے والے کی نہیں، تجربے سے بھی چلنا ہے۔ جی شاہ صاحب آپ سے میں مخاطب، سب آپ کے میرے حوالے سے سننے دیجیے۔ 8 دن سے بھوکے ہیں، کھانا کو کچھ نہیں ہے، گھر میں روٹی نہیں ہے، انتظام نہیں ہے، جی تو پھر آپ حرکت میں آؤ، ہو سکتا ہے تو کہاں کا لگایا بجا مصیبت، کیا مصیبت لگا، سمجھے؟ تو حرکت کب آئی؟ روٹی سے، روٹی کیسے آئی؟ گیہوں سے، گیہوں کیسے آیا؟ دانے سے، دانا کس سے آیا؟ زمین سے۔ تو مٹی موت، دانا حیات، پھر دانا موت، آٹا حیات، آٹا موت، روٹی حیات۔
روٹی فنا ہو گئی، مر گئی آپ میں آ کر کے، ختم ہو گئی، آپ کو زندہ کر دیا، تو ایک مر کر دوسرے کو زندہ کرتا ہے، کیا خدا کی شان ہے۔ بہت آسان باتوں میں لوگ کہتے ہیں ہم ایک مشت تراب ہیں، ہم ایک نا خطرہ ناپاک ہیں، بولتا ہے، سمجھے کیسے کیسے بنا کر کے تجھے ایسا بنایا، کتنی مردے پن سے گزر کر، کتنے حیاتوں سے گزر کر اب اس حیات میں آئے۔ تو قرآن فرماتا ہے کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا، بھلا تم کیوں کر خدا کے منکر ہو گئے حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں جلایا۔ یہ پوری زندگی بخشنے کا جو ذریعہ آپ کے سامنے آیا ہے، یہ تمام ان سے زندگی نہیں ملی، اس نسبت سے تم کو اپنے زندگی دے دی۔ کس نسبت سے؟ مٹی، دانا، گیہوں، آٹا، روٹی، پھر بات چیت، ملاقات، کیا مل گئی؟ زندگی مل گئی۔ تو جب یہ نعمت اللہ نے تمہیں دی ہے تو بھلا بتاؤ تم اس کا انکار کیسے کرو گے؟ یہ اوپر کی باتیں بتا رہا ہوں میں، پھر اندر چلیں گے انشاءاللہ۔ اندر کی تجلیات کیا ہیں؟ یہ کون ہے؟ مشت تراب نہیں ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بندہ خدا، تو اپنے کو معمولی نہ سمجھنا، تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے، تیرے اندر ایک عالم اکبر ہے، 18,000 مخلوق میں خدا نے تجھے چنا ہے، اور ساری ہدایت کی باتیں مخلوق کے لیے نہیں ہے، انسان کے لیے۔ جانور پیدا ہو گئے اپنے کام کے لیے، وہ کام میں لگے ہوئے، بکری اپنا کام کر رہی ہے، بیل اپنا کام کر رہا ہے، گائے اپنا کام کر رہی ہے، جتنے چرند و پرند ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو خلیفہ نہیں بنایا، ان کو خلافت نہیں دی گئی۔ کس کو خلافت دی گئی؟ انسان کو، حضرت انسان کو خلافت دی گئی، تو کن جوہروں کو رکھنے کے بعد دیا گیا؟ رب کی تجلیات اگر تیرے اندر ہیں تو خلیفہ ہے خدا کا، شاید کے جلوے تیرے اندر ہیں تو حقیقی خلیفہ ہے۔ اس کے جلوے ہونا، شاید کے جلوے نظر آنا، خلیفہ کو دیکھے تو خلیفہ دکھ رہا نہیں، خلیفے میں شاید نظر آنا، یہ وہ منزلوں کی بات ہے۔ اس کے لیے بناوٹی کام نہیں چلے گا، سمجھے؟ وہ رنگ یہ رنگ نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا، وہ رنگ ایسا ہو جائے گا کہ رنگ کھلتا چلا جائے گا۔ تو قرآن فرما رہا ہے تم اس کی نعمتوں کو کیسے جھٹلاتے ہو۔ اور یاد رکھنا اس کے بعد یہ جسم جو بنا ہے یہ پورے چکر لگا کے آیا ہے، راؤنڈ۔ یہ جسم جو بنا ہے پوری چکر لگا کر آیا۔ کتنی چکر لگایا؟ صرف قطرہ ہی نہیں، اندر جانے کے بعد لوتھڑا، مضغہ، حلقہ، گوشت، پھر اس کے بعد 4 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، 5 مہینے، پھر حرکت، پھر اس کے بعد حفاظت۔ ان تمام منزلوں سے گزارنے کے بعد جب سجا کر کے تجھے ماں کے شکم سے نکالا تو دادا نے کہا یہ میرا پوتا ہے۔ جب تک سجا کر ہم نہ نکالے دادا پوتا نہیں کہہ سکتا تھا، نانا نواسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ اگر ہم ان سجاوٹوں سے تجھے نہ سجاتے تو مٹی پیروں میں رون دی جاتی ہے، دانا خاک میں ملا دیا جاتا ہے، گیہوں پیس کر ختم کر دیا جاتا ہے، روٹی سوکھ کر مچھلیوں کے حوالے ہو جاتی ہے۔ اگر اسی پوزیشن میں رکھتے تو یہ پوزیشن تجھے نہ ملتی، یہ مقام نہ ملتا۔ پھر اس کے بعد جو قطرہ کہتا ہے وہ ایسا، اگر ویسے ہی کہتے حضرت اسی سے آپ آئے ہیں ذرا اس کو دیکھ لو، کوئی دیکھنے کو گوارا کرے گا؟ کراہت زمین پر پڑ جائے تو زمین ناپاک، کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک،
کب دیکھتے ہیں؟ اسکیننگ کب دیکھتے ہیں؟ جبکہ 5 مہینے کی پوزیشن کو پہنچ جائے. 2 مہینے میں دیکھ لیتے، وہ چیک اپ کرتے ہیں، مگر مکمل اسکیننگ دیکھتے کب؟ 5 ماہ کے بعد میں پتا چلتا ہے کہ اندر کیا پوزیشن ہے، اندر کیا پوزیشن. اب جو پوزیشن ہے اس پوزیشن پہ کوئی دادا اس کو پوتا بولنے والا نہیں. مکمل 9 مہینے پورا کرنے کے بعد جب سجا کر لاتے ہیں اور جیسی حالت میں تھا ویسی حالت میں بھی کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، کسی کے ہاتھوں سے لگنا پڑے گا. دایا کے ہاتھوں سے لگا، نرس کے ہاتھوں سے لگا، پاک صاف کر کے جب دکھایا گیا تو سارے رشتہ داروں نے آ کر کہا یہ ہمارا پوتا ہے، یہ ہمارا نواسا ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا جو ہے بڑا بھتیجا ہے. وہ سب ہاتھ لینے لگے. تو اندر سے ایسا سجا کر لائے ہیں، تم ان نعمتوں کو بھول کیسے سکتے ہو؟ ایسی نعمتوں سے سرفراز کرنے والے رب کا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، جبکہ تم کیا تھے؟ مردہ تھے. اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ فاحیاکم، بس اس نے تمہیں کیا کر دیا؟ زندگی دی. جی اب وہاں تک کی زندگی جو بتائی گئی، موت اور زندگی جو پہلے بتائی گئی، کیا ہے اس میں؟ یہ سفر طے کر کے ظاہر ہوئے تو یہ حیات، موت کی منزلوں سے گزر کر آئے تو اب اس حیات میں آئے. تو اس حیات میں اور اس حیات میں کیا فرق ہے؟ تو یاد رکھیے، جو چیز پہلے کی تھی ادنا کو اعلیٰ بناتا رہا. جیسے مٹی ادنا، پھر وہی مثال، مٹی ادنا، مٹی کے مقابل میں دانا اعلیٰ، دانا ادنا، دانے کے مقابلے میں گیہوں کے دانے کے مقابلے میں گیہوں اعلیٰ. جی تو ادنا اعلیٰ، ادنا اعلیٰ، ادنا کی منزل سے ہٹایا اعلیٰ کی طرف لایا، پھر ادنا سے ہٹایا پھر اعلیٰ کی طرف لایا. اتنا سب کچھ کرنے کے بعد اب یہ جسم جو ملا ہے، یہ اس جسم کو اس لیے دیا گیا کہ تم اس جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. جی اس جسم کے ساتھ اللہ کی عبادت کرو. یہ شکل دیا، یہ نقشہ دیا، یہ جلوے دیے تاکہ تم کیا کرو؟ اللہ کی عبادت کرو. اب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے جو ملا ہے یہ جسم، اس جسم کو اللہ کی عبادت میں لگا دیا تو اس کے بعد جب اس دنیا سے پھر جائے گا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا. تو وہ موت الگ، وہ حیات الگ، یہ حیات الگ، یہ موت الگ، پھر وہ حیات الگ. بڑا گمبھیر مسئلہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے، پہلی جو موت و حیات کی منزلیں تھیں وہ جسم کے بننے کے لیے، پہلی جو حیات و موت کی منزلیں تھیں وہ جسم کو بننے کے لیے. جب جسم بن گیا تو اب یہ جو ملا ہے، یہ جو جسم ملا ہے وہ کہے کے لیے، عمل کے لیے، کہے کے لیے، عمل کے لیے. اب عمل جیسا کریں گے قیامت کے دن ویسی صورت میں عمل ظاہر ہوگا. اسی لیے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو ان کے شکل و صورت بڑی نورانی ہوگی، نور والے ہوں گے. اور کافر اور بے ایمان جب مریں گے تو ان کی صورتیں جانوروں کی سی ہو جائیں گی، جیسے گدھے کی صورت، سگ کی صورت، خوک کی صورت. یہ لفظ خوک بول رہا ہوں، لفظ سگ بول رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو ذرا اچھا نہیں لگے گا، کھل کر بولوں گا تو. خوک اور سگ، گدھا ایک حد تک برداشت کر لیتے ہیں ورنہ اس سے بھی میں خر
بول دیتا تھا رہنے دیجیے. ان صورتوں یعنی جانوروں کی صورتوں میں آئیں گے. کون؟ کافر اور مشرک اور کیسی صورت میں آئیں گے؟ جانور آئیں گے نہیں, وہاں اٹھیں گے جانوروں کی صورت میں. اب ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اچھا کام کریں گے تو اچھی صورت میں آئیں گے دوسرے جنم میں. ان کا فلسفہ, بے ایمانوں کا فلسفہ کیا ہے؟ پنیا کریں گے اچھی صورت آئے. کب آئیں؟ یا دوسرے جنم میں. برا کریں گے تو بری صورتوں میں آئیں گے. جانوروں کو بھی مانتے ہیں, اس میں آئیں گے, وہ صورت میں آئیں گے بولتے. ان کا فلسفہ دوسری زندگی کو بتا رہا ہے, دوسرے جنم کو. اسلام دوسرا جنم نہیں بتاتا. اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک بار آئے گئے, ایک بار آ گئے, سمجھے؟ دوبارہ آنے کا ذہن اسلام کا نہیں ہے. مگر اٹھیں گے تو جہنمی جہنم میں جائیں گے, جنتی جنت میں جائیں گے. تو جنتیوں اور جہنمیوں کی پہچان یہ ہوگی کہ جہنمی جانوروں کی صورت میں ہوں گے اور جنتی نورانی صورتوں میں ہوں گے. جنتی لوگ کہنے ہوں گے نورانی صورتوں میں ہوں گے. چنانچہ پاکیزہ عمل اچھی صورت میں ظاہر ہوگا اور برا عمل کفر و شرک وغیرہ برے جانوروں کی صورت میں ہوگا. یاد رکھیے, ثم یمیتکم فاحیاکم پر فرمایا. یہاں کون سی حیات؟ یہاں کون سی حیات؟ پہلے جو حیات بتائی گئی وہ منزلے میں بتا دیا, دانے سے آٹا, آٹا سے پلا پلا. اب اس کے بعد فاحیاکم جو کہا گیا پھر تمہیں حیات بخشی ہے, زندگی دی ہے. اب یہ زندگی کب سے حساب اس کا؟ اس زندگی کا حساب مٹی سے لے کر شکم مادر کے پیریڈ کو پورا کرنے تک اس زندگی کا حساب. اب یہ جو فاحیاکم پھر کہا گیا پھر تمہیں زندہ کرتا ہے, تو یہ کون سی زندگی مراد ہے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کر مرنے تک کی جو عمر ہے اس کا حساب یہاں بتایا. سمجھے؟ پھر آپ کو آسان سے سمجھنے کے بتاؤں گا. مٹی سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے تک کی زندگی الگ, ماں کے پیٹ سے آ کر پیدا ہو کر قبر میں جانے تک وہ زندگی الگ. اس زندگی میں بناوٹ ہے, اس زندگی میں عمل ہے. تو حساب کتاب کون سی زندگی کا ہے؟ عمل والی, یعنی شکم مادر سے پیدا ہو کر قبر میں جانے تک کی, جو موت تک کی, قبر میں جانا موت تک کی زندگی کا جو ہے وہ حساب کتاب ہے. یہی کا ایمان, یہی کا عمل, اسی پیریڈ کے تمام اعمال مراد لیے جاتے ہیں. جی تو یاد رکھیے, یہ زندگی بھی جو ملی ہے پہلے والی موت کے بعد ملی ہے. جی اب آپ آ گئے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے, تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گئے تو وہاں کیا ہو گئے؟ وہاں موت ہوگی. اب یہاں پیدا ہو گئے تو جہاں چاہے پھر پلٹ کے آپ ادھر نہیں جائیں گے. کوئی کہے کہ میں ماں کے پیٹ میں جانا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے. سرکار قبلہ میرے آقا نعمت نے بڑی پیاری بات اس نسبت سے فرمائی کہ عالم شہادت, عالم برزخ اور عالم حشر کو ان مثالوں سے بیان فرمایا. میرے آقا نعمت نے فرمایا تھا کہ عالم شہادت سے, عالم شہادت کے مقابلے میں ماں کا پیٹ کتنا, شکم مادر کتنا, دنیا کے مقابلے میں ماں کا پیٹ بنگلور اتنا ہے جی نہیں, گرگلی نہیں, اچھا یہ سنی چوک اتنا نہیں, گھر کے کمرے اتنا, بہت چھوٹا, سمجھے؟
شہادت کے مقابلے میں شکم مادر بہت چھوٹا. تو آقا نعمت سید مرشد قبلہ دامت برکاتہ العالیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ایسے ہی عالم برزخ کے مقابلے میں عالم شہادت شکم مادر کی طرح. عالم برزخ کے مقابلے میں عالم شہادت ماں کے پیٹ کی طرح ہے. جی تو مردوں کو زندہ کرنے کا سرکار غوث ثقل ہے، مردوں کو زندہ کیا فرماتے، یہ جو بیان ہے اس پر سرکار ارشاد فرماتے کون سے مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ جو مر چکے ہیں ان کو، وہ تو چھوٹی سی بات ہے. آقا ولایت، شہنشاہ ولایت غوث الثقل ہے، چلتے پھرتے مردوں کو زندہ کرنا. جن کے اندر دین نہیں ہے وہ مردہ ہیں، جن کے اندر دین آ گئے وہ زندہ ہے. جن کے اندر دین نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہیں. جن کے اندر دین آ گیا وہ زندہ ہے. جن کے اندر اچھے اعمال نہیں ہے وہ کیا ہے؟ مردہ ہے. جن کے اندر اچھے اعمال آ گئے وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. تو وہی تجلیات قادریت کے آج بھی چل رہی ہیں. مرید بننے سے پہلے ایمان مردہ تھا اور تیر کے ہاتھ میں دامن تھامنے کے بعد جو ہے اس کا ایمان تازہ ہو گیا تو وہ چلتا پھرتا کیا ہے؟ وہ زندہ ہے. ان کے بغیر چلتا پھرتا مردہ، ان کی نسبت سے یہ چلتا پھرتا زندہ ہے. ایسا زندہ ہے یہ ایک ہی زندہ نہیں رہتا، یہ ایک ہی زندہ نہیں رہتا، جتنے مردے ملتے ہیں ادھروں کو زندہ کر دیتے. یہ ہے سلاسل کی بات، یہ ہے پیران طریقت کی بات، یہ ہے اہل اللہ کی بات، یہ ہے صوفیہ کی بات. اس کے سوا جتنی جماعتیں آپ کو ملیں گی وہی بتائیں گے نا بھائی ایک دن مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، سانپ انتظار کر رہا ہے، 70 ہاتھ اندر دبا دیتا ہے. اب مرنے بھی ڈرتا ہے، مرے ہوئے کو دیکھنے بھی ڈرتا ہے. جی قبرستان جانے بھی ڈرتا ہے. مر جانا تو قبرستان خاموشی کیا ہے؟ شہر خاموشاں. اس کا نام کیا ہے؟ شہر خاموشاں. خاموش شہر ہے، وہ خاموش شہر ہے، چلت پھرت وہی ہے. وہ خاموش شہر ہے، چلت پھرت وہی ہے. آپ کو معلوم ہے قبرستان میں کس حالت میں پڑا ہے؟ دیکھیں ہیں، دیکھ کر آئے نہیں، اسے معلوم. آپ تشریف لائے تھے، تو آپ گئے تھے جب اسے معلوم ہے تو کون زندہ کون مردہ؟ نہیں سمجھ والی بات آپ کی. تو معلوم ہوا کہ شکم مادر کے بعد سے جو زندگی ملتی ہے یہ زندگی کس کام کے لیے؟ ایمان کی پختگی اور اعمال کی، سمجھے، نیک اعمال کے اختیار کرنے والی زندگی ملی ہے. تو یہاں موت سے مراد پھر اس کے بعد جو موت آئی، پہلی موت ہو گئی، پھر اس کے بعد زندگی مل گئی، پھر موت ہو گئی، پھر زندگی مل گئی. اب جو زندگی کے بعد موت آ رہی ہے وہ کون سی موت ہے؟ وہ عمر کے اختتام والی موت ہے. کون سی موت؟ عمر کے اختتام والی موت. یہاں ایک بات یاد رکھیں، سرکار قبلہ کی بات مجھے پھر یاد آ گئی. سرکار فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی حیات اس کی ذات کی صفات کاملہ، صفات کاملہ کی جو تعلیم ہے اس کی روشنی میں جب آپ غور کریں گے تو کیا ہے؟ حیات کس کی ہے؟ اللہ کی. وہی ہے هو الحی القیوم، وہی زندہ اور قائم رہنے والا. تو حیات کس کی ہے؟ اللہ کی. اسی لیے اللہ کی فاتحہ نہیں ہوتی. یہ بات بھی سب کا فرمایا کیا ہے؟ اللہ کی فاتحہ. سب فاتحہ کر کے دیکھیں، ایک فاتحہ یہ بھی کریں، اعلان کرنا آپ میرے گھر میں
مانیں گے کوئی؟ سنیں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ کے ارشاد فرمانے پر کیا تمغہ ملے گا آپ کو؟ پاگل کا ٹائٹل ملے گا. کیوں؟ سب فاتحہ کرتے ہیں، اور اس کی، خواجہ کی، حضور کی، صحابہ کی، اہل بیت کی، سب کی فاتحہ کرتے ہیں، اللہ کی فاتحہ کیوں نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا فاتحہ اس کی ہے جس کا اول اور آخر ہو، جس کی ابتدا اور انتہا ہو. تو جو لوگ ہم کو یہ کہتے ہیں کہ رسول کو خدا سے ملا دیے، میلاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، اولیاء کا عرس کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ شرک و بدعت کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کو غور کرنے کی دعوت دیتے ہم. اس لیے ہم ان کا عرس اور حضور کی میلاد اس لیے کرتے ہیں کہ ہم حضور کو خدا نہیں مانتے. ہم حضور کو خدا نہیں مانتے. جی اب آپ سے پوچھے کوئی، باقی باللہ شاہ صاحب آپ کی حیات کتنی ہے؟ جی کوئی آپ سے پوچھے آپ کی حیات کتنی ہے تو کیا بولیں گے؟ حیات ہے جی. تو حیات کا حساب نہیں، اس لیے کہ حیات کو موت نہیں ہے، اور حیات جو ہے اللہ کی ذاتی صفت ہے. تو حیات پیش کیا رب نے عالم ارواح میں، حیات کی نعمت پیش کی. جس نے جتنی اٹھا لیا اس کی عمر اتنی ہوگی. جس نے جتنا اٹھا لیا اس کی عمر اتنی ہو گئی. اگر کسی نے 70 سال کی عمر اٹھا لیا تو اس کا 1 2 3 4 10 20 25 سمجھے 30 45 50 60 ہوتا 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 آیا. 70 آنے کی دیر پتھر پڑ گیا. یہ لفظ پتھر بھی سرکاری بولے تھے، اور ایسا ایکشن تھا سرکار کا. اس کی 70 یہ آنکھیں دیکھی ہوئی، یہ کان سنے ہوئے، سمجھے. وہ ایسا کیا ہے، بولتا بھی ہوں تو وہ بات ان کی بولنے کے لیے جب میری زبان سے بات نکلتی ہے تو ان کا چہرہ میرے سامنے ہوتا ہے، ان کا وہ وقت میرے سامنے ہوتا ہے. ہاں میں مسجد میں بیٹھا ہوں، قرآن میرے سامنے ہے اور آپ اللہ والے بیٹھے ہیں. میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر بچ نہیں سکتا ہوں، اس لیے کہ آپ کو دھوکہ دے نہیں سکتا. شیخ محترم کا کرم ہے. 70 ہوئے تو کیا پڑ گیا اس پر؟ پتھر پڑ گیا. 80 ہوئے ختم. 100 لے کر آیا. اب رونے پیٹنے کی بات نہیں ہے، جتنی عمر لایا تھا وہ پوری ہو گئی. پوری ہونے کے بعد اب چلتے رہنا. حیات کو موت نہیں ہے، حیات کا موت نہیں، اس لیے حیات اللہ کی صفت. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حیات اور موت کا جو ساتھ جوڑا رکھا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم سمجھو کہ تم ہر آن مٹنے والے ہو. تم مٹنے میں ہو، ہم تمہیں جلانے میں. مرنے میں تم ہو، جلانے میں ہم ہیں. ہماری وجہ سے تم جی رہے ہو، ورنہ تم کیا ہو؟ تم کیا ہو؟ موت، مردہ، میت. تو تم مرنے کی طرف چل رہے ہو، ہم تمہیں جلا رہے ہیں. سمجھے؟ نہیں سمجھ ہماری بات آ رہی؟ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے، ثم یمیتکم ثم یحییکم. ہائے ہائے، شکم مادر سے پیدا ہونے کے بعد، عمر اپنی پوری کر لینے کے بعد جب مر جاتے ہیں، موت آتی ہے. وہ جو موت آتی ہے، سمجھے، وہ موت ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، وہ ہمیشہ کی زندگی دینے کے لیے آتی. جی ہمیشہ کی زندگی. قرآن فرماتا ہے ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. مٹی، دانا، گیہوں، آٹا، یہ سب جو ہے بناوٹ کے لیے ہو رہا ہے. ہماری بناوٹ کا انتظام ہو رہا ہے.
بعد جو زندگی ملی ہے یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. اس زندگی کے بعد پھر کیا آ رہی ہے؟ موت آ رہی ہے. وہ جو موت آ رہی ہے یعنی 70 سال کے بعد والی، 80 سال کے بعد والی، بھائی بڑا مضمون جو ہے بڑا ڈیفیکلٹ ہے. خدا کرے آسان ہو جائے. اب یہ 70 سال کی زندگی آپ کی ہے، 72 سال کی زندگی آپ کی ہے، 66 سال 66 سال کی زندگی آپ کی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہونا ہے آپ کو؟ 45 سال والی زندگی میری ہے. اس میں حسرت کی بات نہیں، مان لینا چاہیے. مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا. 45 سال مسجد میں جھوٹ نہیں بولتا. تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں. اب زندگی ہے زندگی، پہلے کی زندگی نہیں. نہیں سمجھ پا رہا. ایک آدمی بہنوں کو شادی کیا، بھائیوں کی شادی کیا، بہت ماں باپ سایہ چھوڑ کر چلے گئے. ان کا بوجھ بھائی کے سر پر تھا، کھانوں پر تھا. وہ پورا ادا کرنے کے بعد بہت دیر سے سب کے کام کر دیا. اس کے چہرے کے پھول کھلے. اب بہت دیر سے 38-40 سال کے بعد میں اسے شادی کا وقت آیا. تب وہ سب ملنے والے کیا بولتے؟ مبارک ہو نئی زندگی، مبارک ہو نئی. بولتے نہیں بولتے؟ شادی کرنے کے بعد ایک عورت کو پانے کے بعد نئی زندگی ہے. ایک عورت مل جائے تو اسے کیا ملتی ہے؟ نئی زندگی ہے. مجھے میرا شیخ ملا تو میری بھی نئی زندگی ہے. تو میں غلط کہاں بول رہا ہوں؟ مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ نہیں، جھوٹ کو سچ کر کے دکھانا ہمارا کام ہے. سمجھے؟ تو بتایا رہا تھا یہ جو عمر شریف آپ کی ہے یہ ختم ہونے کے بعد کیا آتی ہے؟ موت آتی. وہ موت کا اس کا استقبال کرنا. کس موت کا؟ اب تک مرتے رہے جیتے رہے، مرتے رہے جیتے رہے، ہو گیا. اب شکم مادر سے پیدا ہونے کے بعد 70-80 سال زندگی گزارنے کے بعد کیا آ رہی ہے؟ موت آ رہی ہے. تو اس موت کا ویلکم کرنا چاہیے، اس موت کا استقبال کرنا چاہیے. کیا کام کر رہی ہے معلوم؟ موت کیا کام کر رہی ہے؟ دنیا کے تمام پریشانیوں سے نجات دے رہی ہے. تمام بیماریوں سے صحت دے رہی ہے. اب نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی حکیم، نہ کوئی آپریشن، نہ کوئی بائی پاس. جی وہ موت آ گئی. اب تمام ڈاکیومنٹ، تمام ریکارڈ سب کیا ہے؟ ختم. رکھو ڈاکیومنٹ، جلا ریکارڈ جلا دو. جی نہیں سمجھ ماری بات؟ نہیں سمجھ میں تو پھر سے پوچھ لینا. تو کیا دے رہی ہے؟ زندگی دے رہی. کیسی زندگی ہو؟ موت کا استقبال کرو کہ تمام مسائل اور پریشانیاں کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی. وہیں پر اکتفا نہیں ہوا، وہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. پھر ایک بات اور آ گئی کہ اس موت نے ہمیں نئی زندگی دے دی. اس موت نے ہمیں نئی زندگی دے دی. اب نئی زندگی کیا ہے؟ اس زندگی میں جو پہلے زندگی تھی اس زندگی میں عمل تھا. اب اس زندگی میں جلوے ہیں. اس موت کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس زندگی کے اندر ہم رب کے جلوے دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ کے جلوے دیکھ رہے ہیں، سرکار کے جلوے دیکھ رہے ہیں. قبر میں جانے کے بعد مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں. تو معلوم ہے اس موت کا استقبال ہم کر رہے ہیں. کیسی موت آئی؟ اسی کو میرے آقا نعمت ایک جگہ فرماتے ہیں، موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا. موت ہو یا زندگی ہو یا فنا ہو یا بقا، ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد. ذوق کی سب منزلیں ہیں ان سے مل جانے کے بعد. جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس موت کا کیا کرنا چاہیے؟ استقبال. کیوں؟ روتا ہے، پلاتا ہے، ڈرتا ہے. کیا ہوتا کہ نہ کیا ہوتا کہ عمل میں پاس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے عمل. کیا ہوتا کہ نہ خبر کچھ بھی نہیں ہوتا. نبی کی محبت ہے بس چلتے رہو.
جو بھی ہے وہ محشر میں دیکھیں، وہاں محشر میں ہو جاتا ہے جو بھی ہے. شفاعت بھی وہاں ہے، کرم بھی وہاں ہے، فضل بھی وہاں ہے، بخشش بھی وہاں ہے، جو بھی ہے فخر بھی وہاں ہے. اور دوزخ میں جانا بھی ہے، فلٹر ہو کر آنا ہے، جا کر پاک صاف ہو کر کے جنت میں آ جائیں گے دوبارہ. مگر خبر میں اگر کہہ دیا ما کنت تقول بحق هذا الرجل، اس سوال میں اگر کہہ دیا لا ادری، میں نہیں پہچانتا، میں نہیں جانتا، وہیں سے عذاب شروع ہو گیا، وہیں سے عذاب شروع. تو اس موت نے ہمیں کیا کر دیا؟ نئی زندگی دے دی، کامیاب زندگی دے دی، پہچانت والی زندگی دے دی، اور مصیبتوں سے نجات والی زندگی دے دی. اور پھر یاد رکھنا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. کیا پیاری بات ہے، کیا پیاری بات ہے. صدقے جائیے قرآن کریم کے ارشاد پر. سمجھے کہ اس موت کے بعد زندگی ملی تو موت کیا بنی؟ موت وسیلہ ہو گئی. موت کیا بن گئی؟ وسیلہ ہو گئی. کس چیز کا؟ ہمیشہ کی زندگی کا وسیلہ بن گئی. وہ موت کیا ہو گئی؟ ہمیشہ کی زندگی کا، ہمیشہ رہنے کی جو زندگی ہے اس کا وسیلہ. کون بنی؟ موت. پھر ڈر دے گا تو اس زندگی کا وسیلہ بن گئی. اور حق تعالیٰ کی پھر یاد رکھیے یہاں جو بیان تھا، نعمتیں دیا اللہ تعالیٰ، تم کو فلاں چیز دیا، فلاں چیز دیا، فلاں نعمتیں دیا، فلاں نعمتیں دیا، بتایا. سمجھے؟ مگر نعمتیں ختم نہیں ہیں. اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہیں. اللہ کی ہر نعمت اس کی شان کے مطابق ہے. اللہ کی ہر نعمت اس کی شان کے مطابق ہے. پہلے نعمت جو میں لوگ جنت میں دیکھیں گے، میں جنت کے بارے میں بتایا تھا آپ کو کہ جنت میں کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں کھائے جیسا ہی فروٹ ہے تو ہم کھائیں، دنیا میں کھائیں، مگر جب کھائیں گے تو کہتے ایسا ہم کھایا بھی دیکھنے میں ویسا ہی، لذت میں ویسا نہیں. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کی شان کے مطابق. اس کی شان کیا ہے؟ کل یوم ہوا کی شان. ہر آن، یہاں یوم کا ترجمہ میرے آقا نعمت نے ہر آن کیا. ہر آن نئی شان. سمجھے؟ اور ایسی شان کہ جو گزر گئی وہ نہیں، اس سے اعلیٰ ہر آن نئی شان. تو جتنی نعمتیں ہمیں دنیا میں ملی ہیں یقیناً وہ اللہ کی نعمتیں ہیں. مگر مفسرین فرماتے ہیں یہ موت جو ہے ہماری اللہ کی نعمتوں سے محروم کرنے والی نہیں ہے. اللہ کی اس کی شان کے مطابق اور جو نعمتیں ہیں، اس کی شان کے مطابق اور جو نعمتیں ہیں ان کے حصول کا ذریعہ اللہ کی ان نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے کیا؟ بولیے موت. دوسری زندگی. ایک بات اور، آدمی مر جاتا ہے مگر ہمیشہ مار کے نہیں رہتا. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی چیز آپ بناتے ہیں، بڑی پسندیدہ چیز ہے، اسے آپ جان سے جتن کر کے بولتے ہیں اسے آپ کی پسندیدہ چیز، آپ کی پسندیدہ بناوٹ. سمجھے؟ اور بڑی نازک بناوٹ. اس نازک بناوٹ کو بڑی حفاظت کے ساتھ آپ لوگ رکھتے ہیں. ہماری بہنیں آئی ہیں تو ان کو بھی میں یاد دلاؤں کہ یہ ہمارے اماں کی یاد ہے، یہ ہمارے ساس کی اجاڑ کرنا. اگر کسی کے ہاتھ سے ٹوٹ کے گر جائے تو قیامت کھڑی کر دے. تو کیا ہے؟ نازک چیز ہے، پسندیدہ چیز ہے، اس کو مٹاتے نہیں آپ، توڑتے نہیں آپ، اس کو سنبھال کے رکھتے اور سجا کے رکھتے بنا تشبیہ و تمثیل. ساری مخلوق میں اللہ کا
اور حقیقت میں انسان کون ہے؟ عاشق رسول. آدم کی اولاد سب ہیں، مگر انسان کسے بولتے ہیں؟ جس کے اندر عشق رسول ہے، حب رسول ہے، وہی انسان، ورنہ حیوان. سمجھے؟ سید الحیوانات، حیوانوں کا سردار، حیوان ناطق بولے اسے. حیوان بات نہیں کرتا، پورے کام کر دیتا ہے، اور یہ پورے کام کرتا ہے، ایک نمبر اس کا زیادہ کیا ہے، وہ بات کا. سمجھے؟ تو حیوان ناطق ہے، مگر انسان کا وہ جو محبوب پر فدا ہوتا ہے، حضور کا عشق. تو عاشق رسول کو اللہ نے اتنا پسند فرمایا، اتنا پسند فرمایا کہ موت بھی اسے مار نہیں سکتی ہے، موت بھی مار نہیں سکتی ہے. ایک تجلی ہوئی پھر زندگی. یہاں ایک اور بات سنیے، مرنے کے فوراً بعد زندگی مل جاتی ہے. مرنے کے فوراً بعد زندگی مل جاتی ہے. دیری کس بات کی؟ کفنانے دفنانے کی دیر، کفنانے اور دفنانے کی دیر کیا مل جاتی ہے؟ دفنا کر زندے ابھی قبرستان چھوڑتے نہیں. سمجھے؟ دفنا کر لوگ زندے لوگ ابھی قبرستان چھوڑتے نہیں. 40 قدم پر آنے کی دیر، یہ جس کو مردہ سمجھ کے ڈال کے آ گئے تھے، وہ زندہ سنتا ہے اپنے رشتہ داروں کے پیروں کی آہٹ کو. پھر اس کی زندگی کو بزرگوں کی نظروں سے ایک بات سمجھیے گا کہ اس کی زندگی کا یہ عالم کہ آپ کوئی بھی گاڑی لے جاؤ، کوئی بھی سواری لے جاؤ، لیٹ. مگر جنازہ جب لے جاتے ہیں تو لیٹ نہیں ہوتا، پیچھے بھاگنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، دوڑنا پڑتا ہے، کھانا دینے کے لیے دوڑنا پڑتا ہے. ایسے جا رہا ہے کہ ہوا اڑا لے جا رہی ہے. اس کی مثال میرے آقا نعمت نے دیتے ہوئے ایک مرتبہ فرمایا کہ میگنیٹ ہے. سمجھے؟ لوہا میگنیٹ کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے تو سرکار کا جلوہ دیکھتا رہتا ہے، وہ بڑی تیزی سے چلا جاتا ہے، بڑی تیزی سے. کون سی زندگی؟ کس موت؟ شوہر میرے انتقال ہو گئے، میرا انتقال ہو گیا، میرے شوہر انتقال ہو کر 15 سال ہو گئے، کیا کرنا سرکار؟ شوہر مر گئے، بیوی مر گئی، بچے مر گئے. سمجھے؟ اللہ کا شکر ادا کرو، ایمان کے ساتھ کسی کے دامن سے وابستہ ہو کر گئے ہیں تو مرے نہیں، نئی زندگی پائے. رہتے تو کتنا تم ستاتے کیا بات؟ بیوی روزگار ہے، مرد کو ستاتے. مرد روزگار ہے، بیوی کو ستاتا رہتا. ان تمام مشغلوں سے کیا ہو گیا؟ آزاد ہو گیا، چھٹکارا پا لیا، نئی زندگی کی طرف چلا جس کے اندر ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. یاد رکھیے، مفسرین فرماتے ہیں ان آیت کی روشنی میں ہمیں 3 زندگیاں ملی ہیں. ایک دنیاوی، ایک اخروی، ایک آخرت کی. سمجھے؟ کون سی کون سی؟ ایک دنیاوی، ایک برزخی، ایک برزخی اور ایک اخروی. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ ایک زندگی. خبر جسے بولتے ہیں وہ بھی ایک زندگی، اور آخرت جسے بولتے ہیں وہ بھی ایک زندگی. اب زندہ ہو جانے کے بعد پھر مرتا نہیں. مگر حضرت اسرافیل سور پھونکتے ہیں قیامت کے دن، اس میں تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے. کی بات ہے بالکل صحیح ہے. مفسرین وہاں فرماتے ہیں نفقہ سور میں جو ہے کون مرتے ہیں؟ جو زمین پر زندہ ہے وہ مرتے ہیں. جو پہلے سے مر چکے ہیں ان کو موت نہیں، تھوڑی دیر کے لیے انہیں غشی آتی.
جو کہے پھر تیار. نفقہ سور جو ہے پہلی سور میں کیا ہو گیا؟ تمام لوگ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں. کون اس سے مراد؟ اس وقت جو زمین پر زندہ ہے وہ سب مر جائیں گے ان کے سور پھونکنے پر. میں جو خبر میں ہے وہ پہلے سے زندہ ہے اور خبر اس عالم شہادت کو چھوڑ چکے ہیں. اب ان پر کیا جاری ہوگی؟ تھوڑی سی غشی، اس لیے کہ تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے کہ قیامت آ چکی ہے. قیامت آ چکی ہے. جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے یہ زندگی کون سی ہے؟ عالم شہادت کی. پھر اس کے بعد عالم برزخ، پھر اس کے بعد عالم آخرت جس کو حشر کی زندگی کہتے ہیں. اب حشر کے بعد یعنی قیامت جسے کہتے ہیں، وہاں کے بعد آدمی اپنی اصل منزل پر پہنچ جاتا ہے تو اسے قرار ملتا ہے. جب اپنے مقام سے گیا، حج کو چلا گیا، مثال حج کا زمانہ ہے، پورا سفر میں اسے اللہ کی طرف گیا ہے، عبادت کرنے گیا، حج کرنے گیا ہے، گنے مارنے گیا، تحقیق کرنے گیا، مگر جب بھی اس کا کون آتا ہے؟ کیا حال ہے؟ ایسا آپ لوگ یاد آتے رہتے ہیں، آپ لوگوں کی یاد ستاتے رہتے ہیں. پوتری کیسی ہے؟ حج کو گیا ہے، پوتری کو اسکول کو برابر جائے گا بچی، اور جب ہی ہمارے کیا کر رہی ہیں بچی کو ستا تھے نابی ہو چھیل دے گا. فون کیے تو پورا دنیا کا ماجرا وہاں سے یہاں تک، یہاں سے وہاں تک سمجھے. پھر پورا حج کر لیے، آ گئے، آ کر گھر والے سب مل گئے، رشتے دار مل گئے، گھر مل گیا، وطن مل گیا، سب مل گیا. کیا ہو گیا؟ سکون مل گیا. سمجھے؟ تو معلوم اپنی جگہ پر پہنچ جانے سے انسان کو کیا ہو جاتا ہے؟ سکون مل جاتا ہے. ایسے ہی دنیاوی زندگی ایک سفر ہے، قبر کی زندگی ایک سفر ہے. ثم الیہ ترجعون، جہاں سے نکلا تھا، کہاں سے نکلا تھا؟ عالم ارواح سے نکلا تھا، مگر عالم ارواح بھی چھوڑ دیجیے، نور الہی سے نکلا، جدھر سے آیا پھر ادھر پہنچا تو کیا ہو گیا؟ سکون مل گیا، قرار مل گیا. تو حشر والی زندگی جو ہے وہ قرار والی زندگی ہے، وہ اطمینان والی زندگی. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. ثم یحییکم کے بعد ثم یمیتکم نہیں کہا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف جانا ہے. کس کی طرح؟ نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر ایک اور مثال سے سمجھا دیتا ہوں. الف بے با تا تا آپ پڑھاتے ہیں، ہم پڑھ لیتے ہیں، ہمارے زمانے کی پڑھی الف بے تے سے جیم ہے خے جی. اب یہ کہاں سے لکھے؟ بورڈ پر، بورڈ پر لکھے، لکھنے والا کاتب. سمجھے؟ کاتب کے ذہن میں وہ سب کچھ ہے. آپ 10 مرتبہ بورڈ مٹا دیجئے پھر وہ الف بے تے لکھ سکتا ہے. سمجھے؟ تو معلوم ہوا جیسے حروف کاتب کے ذہن میں ہے، کاتب کے علم میں ہے، ایسے ہی ساری کائنات رب کے علم میں ہے. ہم کہاں سے آئے ہیں؟ علم حق سے. کہاں سے آئے؟ علم حق سے آئے. کہاں جائیں گے؟ علم حق میں جائیں گے. جب علم حق میں چلے گئے، علم حق سے ظاہر ہوئے، علم حق میں پہنچے تو کیا مل گیا آپ کو؟ سکون مل گیا. اسی لیے قرآن کہتا ہے ثم الیہ ترجعون. جی اس کے بعد فرمایا، یاد رکھیے اس آیت کی روشنی میں مفسرین مزید فرماتے ہیں عالم کی ہر چیز بلکہ ہم خود بھی، عالم کی ہر چیز بلکہ ہم خود بھی اللہ کے ذات و صفات کے دلائل میں سے ہیں. جی
اللہ کی ذات و صفات کے دلائل. دلیل خدا کے ایک ہونے کی. خدا کے ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ خالق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ مالک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ ساری کائنات اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. ساری کائنات اس ذات کے ایک ہونے کی دلیل ہے. ساری کائنات اس کے صفات کے ہونے کی دلیل ہے. تو ہم خود جو ہے کیا ہوئے؟ اللہ تعالی کی ذات و صفات کی کھلی دلیل ہیں. اسی لیے فرمایا بزرگوں نے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے رب کو پہچان لیا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. حضرت میر حیات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کر پہچانت آپ کی اور جان کی. کر پہچانت آپ کی اور جان کی تب پہچانت ہو تجھے سبحان کی. کر پہچانت آپ کی اور جان کی تب پہچانت ہو تجھے سبحان کی. یاد رکھیے یہ دنیا صرف عمل کی جگہ ہے. دنیا عمل کی جگہ ہے. یہاں جزا سزا نہیں. یہاں جزا سزا نہیں. جزا سزا کا آخر. اب 3 منزلوں میں دنیا عمل کی جگہ، برزخ ایمان کے امتحان کی جگہ، میدان قیامت یا میدان محشر یا عالم آخرت یہ عمل کی جزا. 3 چیزیں ملیں. دنیا میں کیا ہے؟ عمل. برزخ میں کیا ہے؟ ایمان کا امتحان. آخرت میں کیا ہے؟ دنیا کے عمل کی جزا یا بد عملی کی سزا. یہ 2 چیزیں مل جاتی ہیں. اور یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 حیاتیں دی جس کا ذکر قرآن نے کہا ربنا امتنا سنتین وأحییتنا سنتین. اے ہمارے پالنے والے تو نے ہمیں 2 موتیں عطا کی ہیں اور 2 زندگیاں ہمیں دی ہیں. تو 2 موتیں کون سی ہیں؟ ایک موت شکم مادر میں آنے تک، سمجھے، اور ایک موت شکم مادر سے پیدا ہو کر اس دنیا میں جانے کے بعد. 2 حیات کون سی ہیں؟ شکم مادر میں آنے تک کی ایک حیات ہے، شکم مادر میں آنے کے بعد عالم برزخ میں جانے تک کی ایک حیات ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آخری منزل کی طرف میں آیا ہوں. یاد رکھیے ہائے بڑی پیاری بات فرمائی. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ انہیں مستقیم رکھتا ہے. کنہیں؟ یثبت اللہ الذین آمنوا. اللہ انہیں ایمان پر قائم رکھتا ہے. جو لوگ سمجھے ایمان پر ٹھہرتے ہیں ان کو دنیا اور آخرت میں قائم رکھتا ہے. کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں کلمہ طیبہ پر قائم رکھتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یاد رکھیے اب آخر بات ہے اس آیت کے روشنی میں مفسرین کی اور مزید بات یہ ہے کہ اے انسان اللہ نے تمہیں علم دیا جبکہ تم جاہل تھے. اللہ نے تمہیں علم دیا جبکہ تم جاہل تھے. پھر تمہارا علم لے لیا، پھر اس کے بعد علم دیا. یہ علم دیا، علم کے دینے سے پہلے تم کیا تھے؟ جاہل تھے. اس سے نکال کر کیا دے دیا؟ علم دے دیا. علم دینے کے بعد پھر کیا بنا دیا؟ جاہل بنا دیا. پھر جاہل بنانے کے بعد کیا دیا؟ علم دے دیا. اب وہ علم دینے کے بعد کیا ہوا؟ پھر کبھی وہ علم واپس نہیں لیتا. کون سا علم دیا؟ پہلا جیسے جیسے بچہ شعور کی طرف پہنچتا ہے اس کی عقل سمجھے پختہ ہوتی ہے، اس کا علم بڑھ جاتا ہے.
पहचान लेता है, ये बाप है, ये दादा है, ये भाई है, ये फला है, ये फला है, ये आसमान है, ये जमीन है, सारी चीजें उसे मालूम हो जाती है, पूछने की देर वो बता देता है। फिर उसके बाद ये इल्म मिला, ये इल्म मिलने से पहले कुरान करीम ने कहा हुवल्लज़ी अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमूना शैय्अन, तुम कोई चीज जानते नहीं थे या तुम्हारी कोई हैसियत दे दी, हमने तुम्हें दे दिया, तो वो इल्म का जिक्र हुआ। फिर उसके बाद जब मौत करीब आती है तो अक्ल फेल हो जाती है, मेमोरी जिसे कहते हैं वो चली जाती है। अब जा रहे हैं क्या शाह साहब, शाह साहब, हाँ कौन है, हाँ 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 कौन, अरे भाई इस्तकबाल के लिए खड़े होते थे, शाह साहब आ रहे हैं तो खड़े होकर इस्तकबाल करते थे। अब शाह साहब आकर पूछ रहे बाकी शाह साहब, हाँ हाँ मैं कौन आया हूं देखो आधा वाला शाह, हाँ 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 तो क्या हो गया, इल्म उठा लिया, समझे। उसके बाद बरज़ख पे जाएंगे, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुन्ता तक़ूलु हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या देता है, फिर इल्म आ जाएगा, अरे ये मेरे आका है, मेरे सरकार है, या शाह साहब को नहीं पहचाना, थोड़ी देर के बाद जिंदगी मिल गई, रसूल को पहचान लिया, रसूल को पहचान लिया। अब वो जो इल्म मिल गया, रसूल को पहचानने के बाद का जो इल्म मिल गया, वो इल्म हमेशा हमेश के लिए रह जाता है, हमेशा हमेश के लिए रहता है। इसी को सूफिया फरमाते हैं, समझे, इल्म जो है रूह की जिंदगी है जी। अब जितने टेक्निकल बातें लोग करते हैं, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो इल्म होना चाहिए, वो इल्म होना चाहिए, वो इल्म होना चाहिए, ये सब बेकार की बातें हैं। असल जो है इल्म दीन ही है, खुदा उसके रसूल के पहचानत का इल्म है, ये इल्म ही रूह, समझे, ये इल्म क्या है, रूह की जिंदगी है। कौन सी जिंदगी है, रूह की जिंदगी, इल्म रूह की जिंदगी है, जहालत रूह की मौत है। जहालत क्या है, रूह की मौत है। और याद रखना, मरने के बाद का इल्म, मरने के बाद जो इल्म होता है वो खत्म नहीं होता, उसके अंदर तक़वियत पैदा हो जाती है। इसीलिए अहले सुन्नत व जमात बुजुर्गान दीन के बारे में ये अकीदा रखते हैं कि ये वो अहले इल्म है, ये वो अहले ईमान है, जिनके इल्म का ये आलम है कि मरने के बाद, पर्दा करने के बाद उनकी कब्र पर जाकर जो खड़े होकर मांगता है, मांगने वाले की मांग को भी सुनते हैं और मांगने वाले को देखते भी है और उसे देते भी, समझे। जिनके पास ये चीज नहीं है वो चलते फिरते मुर्दा, खबर में गए तो भी मुर्दा, घर में रहे तो भी मुर्दा, समझे। जिनको ये मंजिलें मालूम नहीं है उनका हाल क्या है, चलते फिरते क्या है, मुर्दा, उनके घर उनका खबर, उनका बोरिया बिस्तर उनका जनाजा, उनका बोरिया बिस्तर उनका जनाजा। मेरे आका ने मत एक मरतबे हमेशा ऐसा नहीं बोलते थे, कभी कभार मौका बजाता